حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمانی نسبت عطا کی ہے۔ یہ دنیا آخرت میں سب سے قیمتی نعمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اتنی بڑی دولت ہے، اتنی قیمتی چیز ہے کہ اس کی تمنا انبیاء علیہم الصلوۃ نے کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے، آپ علیہ السلام اللہ کے کس قدر محبوب اور چہیتے ہیں، آپ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے انعامات ہوئے، اس کا صحیح اندازہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں شمار ہو رہے ہوں گے، اور یہ منظر ہم دیکھ رہے ہوں گے، تو اس وقت ہمیں کچھ اندازہ ہونا شروع ہوگا کہ ہو دنیا میں تو ہماری آنکھیں بند رہیں، ہم نے حضور علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ حضور علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ان گنت جو معجزات ہیں، ان میں ایک اسراء اور معراج کا سفر ہے، اور یہ بھی ایسے موقع پر کہ مکہ میں مشرکین کی طرف سے جو ایک مسلسل عذاب کا سلسلہ تھا، ستانے کا سلسلہ تھا، اس چکی میں پیس کر مشرکین نے مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ ایک ہجرت ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی، عام الحزن کا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن یعنی غم والا سال، یعنی اس کا نام ہی پڑ گیا عام الحزن۔ حضور علیہ السلام نے اتنی مشقتوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا کہ اس سال کی نسبت ہی مصیبتوں کی طرف، مشکلات کی طرف، حزن کی طرف، اور وہ حزن سب اللہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، ان لوگوں کو دعوت دی، لیکن انہوں نے بات سننا بھی گوارا نہ کی، اور آپ علیہ السلام کو اس حال میں وہاں سے نکالا کہ آپ علیہ السلام کے نعل شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ کے ساتھ خون کی وجہ سے چپک رہے ہیں۔ اور اس وقت حضور علیہ السلام نے وہ مشہور دعا فرمائی جس میں خالص توحید اور اللہ کی طرف احتیاج اور افتقار کا اظہار کیا، اور اس کا ایک جملہ تاریخی کہ اے اللہ اس سب کے باوجود ان کنت راض عنی، اگر تو راضی ہے مجھ سے فلا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اور انتقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ خدیجہ جنت میں تجھے یہ شور و غل جو دنیا میں برداشت کرنا پڑتا ہے، اس سے سکون ملے گا، چین کی کیفیت ہوگی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں، تو یہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اکرام کیا جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا تھا، کہ ایک ہی رات کے مختصر وقت میں، ایک ہی رات کے مختصر ترین وقت میں، ایک لمحہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، جہاں آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک تمام انبیاء منتظر تھے۔ منبر رکھا جاتا ہے، انبیاء اپنا اپنا خطبہ دیتے ہیں جن میں اللہ کے احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں، اور پھر وہاں سے اوپر آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت لمبا اور تفصیلی قصہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت مولانا رضوان صاحب رہتے تھے، یہاں تشریف بھی لاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک رمضان، ابھی تو وہ ترکی حصہ رہا بھی نہیں، ایک رمضان ہم ان کے ساتھ تراویح کے لیے حرم میں داخل ہوئے، تو ہمیں ایک جگہ کھڑا کیا کہ یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھ لی، تراویح پڑھ لی 20 رکعت، پھر وتر ہوئے، دعا ہوئی۔ تو نماز کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ مزہ آیا کچھ؟ تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت بالکل مزہ آیا۔ تو کہا کہ یہاں تھا ام ہانی کا مکان، جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا۔ تو ترکوں نے تو وہ سارے نشانات بھی باقی رکھے تھے۔ تو بہرحال اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیے دیے گئے گفٹس، ان کا کچھ تذکرہ بہت اختصار کے ساتھ مجھے کرنا ہے۔ خاص طور پر اوپر آسمانوں ایک کے بعد دوسرے آسمان پر چڑھتے ہوئے بیت المعمور، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات، نماز، پھر اوپر سدرۃ المنتہا، شریف الجنت کا دیدار اور زیارت، اور پھر شریف الاقلام کا مقام، پھر مقام رفرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفرف پر بٹھا کر اور اوپر لے جایا جاتا ہے، اور پھر مالک کے سامنے بغیر کسی واسطے کے ہم کلامی ہوتی ہے۔ تو اس انتہائی قرب اور تدلی کے مقام پر جو کچھ عطا ہوا اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں چند ایک منٹ میں، مختصر وقت میں، ورنہ یہ تو پورا سفر ہی عجیب و غریب ہے اور عبرتوں سے یہ پورا واقعہ بھرا ہوا ہے۔ تو جو چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس موقع پر عطا ہوئیں، ان میں ایک تو، اب یہ اس بات کو خوب ملحوظ رکھیں، یعنی یہ کیا تھا؟ عطیہ، گفٹ۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یعنی ایک تو یہ بات ہے نا کہ آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، اور ہدیہ چھوٹا موٹا کوئی بھی پیش کر سکتا ہے کسی کو، آپ کو پسند آئے نہ آئے، لیکن اگر عطیہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور پھر ہم اس سے اعراض کریں، تو کیا یہ ہمارے حق میں خطرناک بات نہیں ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دعویٰ تو ہو کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ارے حضور کی حیا کا ہم لاج رکھ لیں کہ جب یہ چیز ملی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری خاطر، آپ کی ہماری خاطر بار بار سفارش بھی کی کہ ہم اس کے متحمل ہو سکیں۔ تو کون سا ہدیہ، کس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں؟ بتائیے کیا ملا؟ 50 نمازیں ملی۔ کیا ملا؟ نمازیں ملی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا، اور خوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے آنا شروع کیا، اور بیت المعمور سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہیں، بیت المعمور سے گزرتے ہیں، اوپر شریف الاقلام کے مقام سے گزرتے ہیں، پھر ادھر چھٹے آسمان پہ پہنچتے ہیں۔
اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو مقام رضا پر فائز ہیں، وہ تو آگ میں بھی ڈالے گئے تو زبان سے کچھ نہیں نکلا، جو اللہ چاہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، اور موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ وہ ہم کلامی کا چسکا اللہ تعالیٰ سے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما ایک مزہ لے چکے تھے، تو مقام ناز موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنے کا انتہائی شوق۔ ربی ارنی انظر الیک، تو پوچھتے ہیں کہ کیا ملا؟ 50 نمازیں ملی۔ ارے بنو اسرائیل میں تو مجھے خوب تجربہ ہوا، میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، واپس جائیے، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ حضور علیہ السلام واپس اوپر تشریف لے جاتے ہیں، اور 5 کم ہوتی ہیں، پھر واپس نیچے تشریف لاتے ہیں، اور دوبارہ یہی گفتگو، پھر سے 12 مکرر حضور علیہ السلام اوپر تشریف لے جا رہے ہیں، پھر نیچے آ رہے ہیں، پھر اوپر جا رہے ہیں، پھر نیچے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر جائیے۔ تو کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ پیدا ہو کہ کاش کے چلے جاتے، نہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کیا ہیں؟ کہو محمدی، کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام کی حیا کا لاج رکھنا چاہیے مسلمان کو۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے اپنی حیا اور استحیاء کا عذر کیا کہ مجھے شرم آتی ہے، تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے کہ ہم 5 بھی نہ پڑھیں، جن میں 5 منٹ نہیں لگتے فرضوں میں، 5 بھی نہ پڑھیں۔ آج کی عصر مغرب عشاء پڑھیں گے نا انشاءاللہ، کہ صرف جمعہ پر بس سنتے بھی نہیں؟ ہاں، ہمارے ایک حافظ صاحب لیسٹر میں بتا رہے تھے کہ ہم ایک سفر میں تھے، دیوبند حاضری ہوئی، تو وہاں ایک کشمیری مولانا صاحب، کشمیر کے، وہ ہمارے میزبان تھے، تو انہوں نے ہمیں کھانا کھلایا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ فرض، تم تو مسافر ہو، فرض ہاف اور سنتیں معاف اور نفل صاف، تو یہ تو مسافر کی حالت ہے، تو ہم تو مسافر نہیں ہیں نا، دنیا کے مسافر ہیں البتہ، تو نمازیں پڑھنی چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی تو شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اتنا تو ہم اپنے لیے کر لیں، اپنے اوپر احسان کر لیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو کوئی احسان نہیں، تو بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹوٹی پوٹی پڑھ لیں تاکہ کچھ کہہ سکیں عذر مالک کے سامنے کہ بھائی اللہ کوشش کی تھی، اب تو کوتاہی معاف فرما دے۔ لیکن جب پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر کیسی مسلمانی، جب یہی حد فاصل ہے؟ تو خیر، حضور علیہ السلام دوبارہ اوپر نہیں تشریف لے گئے، اور اس موقع پر پھر غیب سے ایک ندا سنائی دیتی ہے آسمانوں میں کہ جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں۔ تو گویا آپ کبھی اس کی عادت ہرگز نہ بنائیں، لیکن بیماری میں ڈبل ڈوز دوائی کا لیا ہوگا، پین کلر آج کل تو لوگ اس طرح کھاتے ہیں جیسے سویٹس کھائی جاتی ہیں، تو بھائی اس کے بجائے ایک دن آرام کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، بچنا چاہیے۔ جگر اور پورے بدن کو، صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ آپ کا بدن اگر آرام مانگ رہا ہے تو اس کو آرام دو، اس کا حق ہے۔ لیکن میں جو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں میں 50 کے ڈوز کی روحانی تاثیر پیدا کر دی ہے۔ 5 پڑھیں گے تو آپ کو ایسا نور اور اجر ملے گا، آخرت میں تو اجر ملے گا، دنیا میں ایسی روحانیت ملے گی، ایسی قوت ملے گی، دل اتنا زندہ ہوگا کہ گویا کہ آپ نے کتنی پڑھی؟ 50 نمازیں پڑھی۔